तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का परवरदिगार है, और दुरूद और सलाम रसूल और अहले बैत रसूल पर। कितनी सच्चाई है खुदावंदे आलम के इस इरशाद में कि आखिरकार जिन लोगों ने बुराइयां की थी उनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुटलाया था और वो उनकी हंसी उड़ाते थे। क्यों यजीद जमीन और आसमान के तमाम रास्ते हम पर बंद करके और खानदान नबूवत को आम कैदियों की तरह दर बदर फिराकर तूने ये समझ लिया कि खुदा की बारगाह में हमारा जो मकाम था उसमें कोई कमी आ गई और तू खुद बड़ा इज्जतदार बन गया? हाँ, फिर तो इस खाम ख्याली का शिकार है कि वो अलमिया जिससे हमें तेरे हाथों दो चार होना पड़ा, इससे तेरी वजाहत में कुछ इजाफा हो गया, और शायद इसी गलत फहमी के बाइस तेरी नाक और चढ़ गई और गुरूर के मारे तू अपने कंधे उचकाने लगा। हाँ, ये सोच कर तू खुशी से फूला नहीं समा रहा है कि तेरी मुस्तबदाना हुकूमत की हदें बहुत फैल चुकी हैं और तेरी सल्तनत की नौकरशाही बड़ी मजबूत है, और हो सकता है कि तू ये भी समझ बैठा हो कि खल्लाक आलम ने हमारी मुमलिकत में तुझे बगैर किसी खतरे के फैल फैल कर इत्मीनान से अपना हुक्म चलाने और मनमानी करने का ये मौका दिया है। यजीद ठहर, एक दो सांसें और ले ले, फिर देखना क्या होता है। दरअसल तू रब्बे जुल जलाल के इस फैसले को भुला बैठा है कि कुफ्र की राह इख्तियार करने वाले ये गुमान न करें कि हम जो उन्हें मोहलत दिए जाते हैं वो उनके हक में कोई बेहतरी है। हम तो उन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये खूब जी भर कर गुनाह समेट लें, उसके बाद उनके वास्ते सख्त जिल्लत-आमेज़ सजा और रुस्वा करने वाला अजाब है। ए हमारे आजाद किए हुओं के जाए, क्या यही अदल है? इसी को इंसाफ कहते हैं कि तेरी तो औरतें और कनीजे तक पर्दे में हो और नबी जादियों की चादरें छीन कर उन्हें बेपर्दा सरबरहना एक शहर से दूसरे शहर कशा कशा ले जाया जाए। हाँ यजीद, तूने ही हमें इन हालों को पहुंचाया है। हम बेवारिसों का काफिला जिस जगह पहुंचता है वहां तमाशाइयों का ठग लग जाता है। हर किस्म के लोग, हर तरह के आदमी राह राह मंजिल मंजिल जोक दर जोक दूर और नजदीक से हमें देखने के लिए जमा हो जाते हैं। इस कारवां का ना कोई साथी है, ना हिमायती, ना दोस्त, ना निगहबान। हाँ, मगर जिसका ताल्लुक हमारे बुजुर्गों का कलेजा चबाने वालों से हो, उससे किसी रूह रियायत की क्या तवक्को हो सकती है? और जिसका गोश्त पोस्त हमारे शहीदों के लहू से उगा हो, भला उसके दिल में हमारे लिए कोई नर्म गोशा कहां से पैदा हो सकता है? हाँ, जो अहले बैत इस्मत और तहारत की दुश्मनी में अंगारों पर लौट रहा हो, उससे कभी उम्मीद की जा सकती है कि वह हकीकतों के बारे में कभी ठंडे दिल से गौर भी करेगा। यजीद, तू एहसास जुर्म के बगैर और जिस झिटाई से यह कहता जा रहा है कि अगर इस वक्त मेरे इस्लाफ मुझे देखते तो कितने शाद होते, वो मुझे शाबाशी देते और कहते, यजीद तेरे दस्तों बाजू को नजर ना लगे, तुमने मोहम्मद के घराने से क्या खूब इंतकाम लिया है। यजीद, तू जो कुछ कर रहा है और जो कुछ कहता चला जा रहा है वो तेरी अंदरूनी कैफियत का इजहार है। जरा देख तो सही बेअदब, अपनी छड़ी से जिस हस्ती के मुकद्दस होठों के साथ तू गुस्ताखी कर रहा है वो जवानाने जन्नत का सरदार है। तूने मोहम्मद के प्यारों का खून बहाकर और अब्दुल मुत्तलिब के चांद तारों को हाथ में मिलाकर
اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرے ہوئے گھاؤ کو کچھ اور گہرا کر دیا ہے، اور اس پر سے تو اپنے پرکھوں کو بھی پکار رہا ہے، اپنے گھرے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اور اس سے بے خبر کہ ان قریب تو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہے، اور جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر رہ رہ کر تیرا دل یہ چاہے گا کہ کافر نہ زبان میں سکت ہوتی اور نہ ہاتھوں کو جنبش، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پروردگار تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ بار الہ، جن جفا شعاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم بخدا اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی کی ذریت کو خاک و خون میں غلطاں کیا اور ان کی عطرت ان کے پیاروں کو نشانے ستم بنا کر ان کی حرمت زائل کی ہے۔ یزید، جب تو اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے ہر برگ گل کو آماج گاہ صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سن یزید سن، تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا۔ محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے، ہاں، اور وہ لوگ بھی اسی ہنگام اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے، اور اسی لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کسے بدترین جگہ دی گئی اور کس کے ساتھی کس درجے بوزے نکلے۔ اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں۔ ہاں، تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو منڈ رہے ہیں اور کلیجے سے آنچیں نکل رہی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصانہ خدا جنہیں اس نے عز و شرف دے کر فرض فرمایا، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تہے تیغ ہوں۔ دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے، اور آج بھی ان کے لب و دنداں پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں۔ ان کشتگان رہے تسلیم کے پاک و پاکیزہ اجسام دامن صحرا میں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو نے اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے گئے بس وہی پائے گا۔ نیز رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا
نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لے آ۔ ہر طرح کی صحیح و کوشش میں بھی کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا، اپنی سیاسی جد و جہد کو مزید تیز کر دے، اور ہاں، ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزویں پوری کر لے، مگر اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں ہے کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اسے متاثر کر سکے۔ پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں ہے کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک دے، نیز تو ہماری مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غائب کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری رائے خام ہے، تیری زندگی کے محض چند دن باقی رہ گئے ہیں، تیری بساط الٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب منادی آواز دے گا، ہاتف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت، اور حمد و سپاس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ رب الارباب جس نے ہمارے پیشرو بزرگوں کو انجام کار خیر و سعادت کے خزانے عامرہ سے افتخار بخشا اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت و رحمت کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ ارحم الراحمین، ہمارے شہداء کے ثواب کو کمال آگی، ان کے اجر کو فراواں اور ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن کرم سے بہرمند فرمائے۔ یقیناً وہ بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔